جس شخص نے بدنی لذات کو اپنے فکر و عمل کا محور قرار دیا اور انہی کا ہو رہا، وہ چوپایوں کی طرح ہے جن کا مقصد چرنے اور کھانے کے علاوہ دوسرا نہیں ہوتا۔ وہ ان بہائم میں داخل ہو کر یا تو بیل کی طرح بے وقوف ہوگا، یا خنزیر کی طرح حریص ہوگا، یا بلی اور کتے کی طرح غرانے والا ہوگا، یا اونٹ کی طرح کینہ پرور، چیتے کی طرح متکبر اور لومڑی کی طرح مکار و عیار بن جائے گا۔ اور اگر ان تمام صفات اور بہیمانہ خصائل کا جامع ہوا تو شیطان رجیم ہوگا۔ انسان کا کوئی ظاہری عضو یا باطنی حص ایسی نہیں ہے جس سے وصل اللہ پر مدد نہ لی جا سکتی ہو، جیسا کہ کتاب الشکر میں اس کی تفصیل آئے گی۔ جس شخص نے اپنے اعضاء کا صحیح استعمال کیا اس نے کامیابی حاصل کی، اور جس نے حکم عدولی کیا اس نے نقصان اٹھایا اور رسوائی حاصل کی۔ کمال سعادت اور تمام فلاح یہ ہے کہ انسان لقائے خداوندی کو اپنا مقصد، آخرت کو اپنا مستقر، دنیا کو عارضی منزل، بدن کو سواری اور اعضاء کو خدمت گزار سمجھے، اور اپنی قوت مدرکہ کو جس کا محل مملکت جسم کا وسط حصہ قلب ہے بادشاہ خیال کرے، اور مقدم دماغ میں قوت خیال کو بادشاہ کا پیغمبر سمجھے، کیونکہ محسوسات کی خبریں اس تک پہنچتی ہیں اور قوت حافظہ ان کا مسکن بنتی ہے اور خزانچی کی طرح حفاظت کرتی ہے۔ زبان اس کی ترجمان، متحرک اعضاء اس کے محررین، اور حواس خمسہ اس کی مملکت کے جاسوس ہیں۔ اس میں سے ہر حادثہ اخبار کی تلاش اور ترسیل پر مقرر ہے۔ آنکھ کا کام رنگوں کی دنیا سے متعلق ہے، کان آواز کی دنیا اور ناک بو کی دنیا پر مقرر ہے۔ یہ سب حواس اپنی اپنی دنیا سے خبریں جمع کرتے ہیں اور انہیں قوت فکر و خیال تک پہنچاتے ہیں۔ قوت خیال جو دراصل قاصد ہے ان خبروں کو خازن شہر یعنی قوت حافظہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ خازن انہیں بادشاہ سلامت کے گوش گزار کر دیتا ہے۔ بادشاہ ان میں سے وہ خبریں منتخب کر لیتا ہے جو ملک کا نظام چلانے میں مفید ہوں اور جن سے پیش آمدہ سفر پورا ہو سکے، مملکت کے دشمنوں کا قلع قمع ہو سکے اور راستے کے لٹیروں سے نمٹایا جا سکے۔ اگر اعضاء کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا اور انہیں ان ذمہ